خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ لاہور میں میری اب ایک مہینے سے زیادہ رہائش ہو گئی ہے۔ بے حد دوست، بے حد پرانے ساتھی اور نئے دوست مل رہے ہیں۔ آج کا جو ویڈیو ہے وہ ایک موضوع پہ ہے کہ سر گنگا رام، جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1000 سال میں لاہور کے لیے بالخصوص اور پنجاب کے لیے بالعموم سب سے بڑے بینیفیکٹر رہے ہیں۔ جو انہوں نے کمایا بہت، وہ سارا عوام کی خدمت میں انہوں نے لگا دیا۔ کسی دوست نے امریکہ سے لکھا ہے کہ جی میں نے پڑھا ہے کہیں کہ جی سر گنگا رام نے اپنی ول، یعنی اپنی جو ہوتی ہے وہ ول اردو کی کہتے ہیں جی وصیت جو ہے، اس میں لکھا ہے کہ سر گنگا رام ہسپتال میں مسلمانوں کا علاج نہ ہو۔ میں نے جب یہ پڑھا تو کوئی 10 منٹ تک تو میں ایک سکتے میں آ گیا۔ آئی واز ان سچ اے اسٹیٹ آف شاک، کیونکہ اس سے زیادہ بیہودہ، بے بنیاد الزام ایک ایسے شخص پہ جس کی خدمات لاہور کے لیے اور لاہور کے لوگوں کے لیے ہمیشہ تک، جب تک وقت قائم ہے اور لاہور قائم ہے، ان کی یہ مہربانیاں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ ان پہ اس قسم کا گھٹیا الزام لگانا جو ہے، میں سمجھتا ہوں از دا الٹیمیٹ ڈی بیسمنٹ آف ہیومینٹی، یعنی انسانیت کا جو ہے نا زوال، وہ اس میں نظر آتا ہے کہ اس قسم کی جھوٹی خبریں کیوں پھیلائی جاتی ہیں۔ دیکھیں، میری جو اسٹیپ مدر تھیں، ان کی والدہ یعنی میری نانی جو ہیں، ان کا 1944 میں سر گنگا رام ہسپتال میں آپریشن ہوا تھا، اور ظاہر ہے ہم تو مسلمان ہیں، اور اپینڈکس جو تھا ان کا وہ ریموو ہوا تھا 1944 میں۔ میں نے یہ ان سے خود سنی ہے۔ بعد میں جب ان کو وہاں سے آپریشن کے بعد چند دنوں کے بعد گھر آ گئے، تو جو ڈاکٹر تھے جنہوں نے آپریشن کیا تھا، ڈاکٹر روشن لال، وہ بھی ہمارے مزنگ کے علاقے میں رہتے تھے۔ سر گنگا رام ہسپتال مزنگ کے ساتھ ہی لگتا ہے، تو وہ بعد میں بھی ان کا حال پوچھنے گھر آ جاتے تھے۔ تو یہ تھی حقیقت کہ سر گنگا رام نے جو ہسپتال بنائے، ایک تو ہے نا سر گنگا رام ہسپتال، ایک ساتھ ہی سڑک کے پار کوئنز روڈ پہ انہوں نے بلک رام میڈیکل کالج فار ویمن بنایا تھا، جو آج کل فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی بن گیا۔ یہ بھی ان کی خدمت ہے۔ یہ جو ہے لیڈی مکلیگن کالج، یہ بھی ان کی، اور بھائی رام سنگھ نے اس کو، وہ آرکیٹیکچر تھے، سر گنگا رام جو تھے وہ انجینئر تھے۔ ہیلی کالج فار کامرس جو ہے، وہاں پہ تو غالباً کیا کہتے ہیں، سر گنگا رام خود رہتے تھے، ان کا گھر تھا، وہ بھی انہوں نے دے دیا۔ لاہور کالج فار ویمن جو ہے، جو آج کل یونیورسٹی بنا ہے، اور جہاں میں نے 16 فروری کو جا کے اپنی جو جناح والی کتاب ہے اس پہ بات کرنی ہے، یہ بھی ان کی دین ہے۔ اینڈ انہوں نے جو کمایا وہ عوام کے لیے دے دیا۔ البتہ جہاں سے یہ شرارت ہو رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ لاہور کالج فار ویمن کا اگر آپ لے لیں، وہ سید سلطان محمود صاحب نے سارے پرانے کالجز کے اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز کے نام دے دیے ہیں۔ آپ لاہور کالج فار ویمن کی بھی ہسٹری دیکھ لیں، اس میں مسلمان ٹیچرز بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تو یہ بکواس ہے۔ وہاں پہ بھی مسلمان پڑھتی تھیں لڑکیاں۔ ایک انہوں نے وہاں پہ ہاسٹل بنایا تھا، وہ ہاسٹل جو بنایا تھا وہ صرف ہندو عورتوں کے لیے جو بیوہ ہو جاتی تھیں، اور اس کی وجہ سر گنگا رام نے یہ بتائی کہ اسلام میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی شادی ہو جانا کوئی منع نہیں ہے، شادی ہو جاتی تھی، لیکن ہندو عورتیں جب بیوہ ہو جاتی تھیں تو ان کی دوبارہ شادی نہیں تھی ہو سکتی، وہ پھر بالکل اکیلی رہ جاتی تھیں۔ تو یہ انہوں نے ایک ہاسٹل، کالج جو تھا وہ سب کے لیے تھا، ہاسٹل جو ایک خاص بنایا تھا جس میں بیوہ ہندو عورتیں جو ہیں وہ رہتی تھیں۔ یہ اس لیے بنایا گیا کیونکہ جیسے اسلام میں بیوہ ہو جانا کوئی آپ پہ الزام نہیں ہے، اور اکثر شادی بھی ہو جاتی ہے یا جو بھی ہے، لیکن ہندو جو کلاسیکل سوچ تھی اس کے اندر بیوہ ہو جانا اور یہ جو ہے کچھ
اس کو سپرسٹیشسلی دیکھا جاتا تھا. تو اس کو حل کرنے کے لیے یہ ایک ایکسیپشن صرف ہاسٹل میں بنائی گئی تھی. تو یہ ہے بیک گراؤنڈ سر گنگا رام کی خدمات کی. انہوں نے رنالا خرد، یہ جو ہے ساؤتھ پنجاب میں دیپال پور منٹگمری کے پاس، ہاں وہاں پہ ایک فارم بنایا. نئی قسم کی انہوں نے ایگریکلچر کے ٹیکنیکس لے کے آئے، اور تو اور انہوں نے وہاں پہ بجلی خود پروڈیوس کی. ہی واز سچ این انٹرپرائزنگ برائٹ بریلینٹ ہیومن بینگ. اور ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پہ ریلوے اسٹیشن بھی، ریل بھی چلائی جو یہ چیزیں آگے پیچھے کیری کرتی تھی. تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں کہ میں ایک دفعہ بامبے میں گیا، یہ جو ہے وہاں پہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھے تو وہ مسلمان ہی تھے. تو ان سے باتیں شروع ہو گئی. انہوں نے کہا جی کہ 93 میں یہاں پہ بہت فساد ہوئے تھے اور مسلمانوں پہ حملے ہوئے تھے. اس میں سنیل دت جو ہیں اور ان کے بیٹے نے بڑھ کے آگے مسلمانوں کی جانیں بچائیں. تو وہ مولوی سے تھے یہ ڈرائیور جو ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب یہ بتائیں کیا سنیل دت جیسے عظیم انسانوں کو جنت میں جگہ نہیں ملنی چاہیے؟ تو مولوی صاحب تھوڑا سا میری طرف دیکھے اور کہا دیکھیں میں تو ایک ان پڑھ آدمی ہوں، لیکن اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ جنت میں کون جائے گا تو میرے سے پہلے میں کہوں گا سنیل دت جی کو یہ جگہ دی جائے. تو یہ عام انسانوں کے اندر جو ہے نا انصاف والی بات، وہ یہی ہوتی ہے کہ جو اچھا ہے اس کو ریوارڈ ملنا چاہیے. تو اگر آپ یوں سوچیں تو میرے خیال سے سر گنگا رام جو ہیں جنت کے لیے سب سے زیادہ، اگر کوئی جنت ہے تو آئی تھنک ہی ڈیزروز ٹو بی دیئر مور دین می. تو اس طرح انسانیت کو دیکھنا چاہیے. جو انسانیت کے لیے کوئی بھی خدمت کر جائے، اسکول کھول جائے، ہسپتال بنا جائے، ہاں جی جانوروں کے لیے پانی پینے کی جگہ بنا دے، اس کی قدر آپ کو کرنی چاہیے. کیونکہ یہاں پہ لوٹ کھسوٹ، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کے مال پہ نظر رکھنا، یہ رواج ہے. ان حالات میں جو لوگ اس کے برعکس انسانیت کی خدمت کرتے ہیں ان کے اوپر اس قسم کے بیہودہ الزام نہیں لگانے چاہیے. سر گنگا رام جو ہیں وہ امر ہیں. ان کی خدمات جو ہیں لاہور کے لوگوں کے لیے بالخصوص اور پنجاب کے لوگوں کے لیے بالعموم، یعنی ان پرٹیکولر فار لاہور اینڈ ان جنرل فار دا پنجابیز آر آؤٹ اسٹینڈنگ. ان کے ساتھ کسی کی کمپیریزن بنتی نہیں ہے. فار می ہی از دا گریٹسٹ سن آف دا سوئل لاہور. وہ دوسری بات ہے. یہ بھی بتاتا چلوں کہ سر گنگا رام کا خاندان ایکچولی یو پی سے تھا. ان کے والد جو ہیں ان کو پنجاب میں پولیس میں نوکری مل گئی تھی، تو ان کی پیدائش یہاں پہ ہوئی. اور یہ اگروال جو سب کاسٹ ہے ہندوؤں کی، بنیا کاسٹ، اس سے بلانگ کرتے تھے. لیکن ان سے بڑا وہ کیا کہتے ہیں فلینتھرپسٹ، ایسا انسان جو اپنی ساری دولت عوام کی خدمت کے لیے دے دے، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا لاہور میں. سو آئی تھنک یہ الزام کو ہمیں سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ بیہودہ باتیں کرنی بند کیجیے. جن لوگوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے ان کو مانیں، کیونکہ یہاں سے ہی پھر نیا سبق آپ کو ملتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ریلیشنز رکھنے ہیں. سو مائی فرینڈس، یہ مجھے ای میل آیا تھا امریکہ سے جس کا میں جواب پبلکلی دے رہا ہوں. اور اس کے شاید اچھی بات بھی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے نا جھوٹ، اس کو ہم چیلنج کرتے جاتے ہیں. دا اونلی ایکسیپشن ایجوکیشنل جتنی بھی انہوں نے بنائی انسٹیٹیوشنز، وہ مسلمان، ہندو، سکھ، کرسچن، ہر بندے کے لیے تھی. نو کاسٹ، نو ریلیجن، ایوری باڈی واز دیئر ٹو بینیفٹ فرام دیم. جو انہوں نے ایک ہاسٹل بنایا تھا اس کی بھی میں نے بیک گراؤنڈ بتا دی ہے. اسلام میں بیوہ یعنی اے وومن ہو لوزز ہر ہسبینڈ، یا جس کو اس کا ہسبینڈ چھوڑ جائے وہ ہوتی ہے بیوہ. اس کو اسلام میں شادی دوسری ہو سکتی ہے لیکن ہندوازم میں یہ نہیں تھا. تو ایسی عورتوں کے لیے انہوں نے صرف ہاسٹل کے اندر ایک ایکسیپشن رکھی تھی. آن دا ہول وٹ ایور ہی ڈیڈ واز فار people without any discrimination. Anyone who was suffering, anybody who wanted to go to school and college,
could benefit from the great favors done by Sir Gangaram. So I think I have corrected a major کیا کہنا چاہیے مس اسٹیٹمنٹ. ڈس انفارمیشن کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, آل دا بیسٹ. ٹھیک ہو گیا نا جی, ٹھیک ہو گیا نا. ہاں ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. وہ ہلے تک بند کیوں نہیں ہو رہا, بند کیوں نہیں ہو رہا یار؟